آپ کے اندر رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، احساس ذمہ داری بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اگر آج ٹیچنگ کر رہا ہوں تو میں ایسے نہیں کر رہا، میری زندگی میں بہت سارے ٹیچرز کا کمال ہے۔ آپ کے اندر وہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھے سوسائٹی میں بدلاؤ لے کر آنا ہے، چینج لے کر آنا ہے۔ ٹیچر کو پتا ہو کہ اسٹوڈنٹ کا مقصد کیا ہے، جس مقصد کو یہ لے کر آیا ہے، جس امید کو یہ لے کر آیا ہے، مجھے اس کو فلفل کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اساتذہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم اکثر ایک بات سنتے ہیں کہ اچھے اساتذہ کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے سر کہ ایک ٹیچر، ایک ایفیکٹو ٹیچر، ایک اچھا ٹیچر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کو کیا کیا کن کن فیکٹرز پہ محنت کرنی پڑے گی؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ سوال ہی اگر ہمارے ٹیچرز کے ذہنوں میں یہ سوال آ جائے تو بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ٹیچرز بہت ضرورت ہے ہمارے ٹیچرز کو سیکھنے کی۔ تو ایک تو سیکھنے کی کمی ہے بہت زیادہ۔ ہمارے یہاں بہت سارے ہیں لوگ جو پڑھا رہے ہیں اور 10 15 20 سالوں سے بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ امپروومنٹ کی طرف سوچتے نہیں ہیں، صحیح، اور وہ چلے جا رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کیوں ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اچھا ٹیچر کیسے بنا جائے، یا پھر اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے، یا پھر کوئی جو اس فیلڈ میں آیا وہ کیسے مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، وہ ذہن میں آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے اندر رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، احساس ذمہ داری بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح، وہ اب جب ہوگی تو پھر آپ کام کریں گے، وقت پر کام کریں گے، اور اپنے طلباء کے بارے میں سوچیں گے، اسٹوڈنٹ کے بارے میں۔ صحیح، دوسرا یہ ہے کہ جو سبجیکٹ آپ کو پڑھانا ہے اس سبجیکٹ میں مہارت بہت ضروری ہے۔ صحیح، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا اور بس یہ تو عام سا سبجیکٹ ہے اور یہ تو میں پڑھا لوں گا اور کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو آپ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نہیں چل سکتے۔ تو آپ کو اپنے وہ جو اکیڈمک بک ہے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مارکیٹ میں جتنی اور بکس ہیں اکیڈمک دوسرے رائٹرز کی، وہ بھی آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جس کو ہم جو نان اکیڈمک بکس ہیں وہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا میرا ایک سبجیکٹ ہے اسلامیات، تو میں بس اس اسلامیات کی بک پڑھ لوں کافی ہے، لیکن یہ ساری بکس جو رکھی ہوئی ہیں یہ کیوں میں پڑھتا ہوں؟ یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جب ٹیچنگ کر رہے ہیں تو صرف ٹیچنگ نہیں کر رہے، صرف یو آر ناٹ اونلی اے ٹیچر، یو آر اے مینٹور فار یور اسٹوڈنٹس آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ آپ کی بات کو بہت دھیان سے سنتے ہیں، سم ٹائم آپ کی بات کو دل پہ، میں دیکھتا ہوں سم ٹائم کچھ ٹیچرز، کچھ ہیں ظاہر ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور کہنے سے پہلے یقیناً ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات ہو گئی کہ وہ اپنے کانٹینٹ پہ محنت کریں، وہ اپنے سبجیکٹ پہ بتائیے رسپانسبلٹی، جی ہاں، اور کانٹینٹ پہ محنت کریں سب سے پہلے وہ، ٹھیک ہے جی، احساس ذمہ داری ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ریفلیکٹ کریں ڈیلی بیسس پہ کہ مجھ میں کیا کمی تھی، اور جب وہ پڑھانے جائیں کلاس میں تو اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیں، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں سے فیڈ بیک لیں، جو اچھے ٹیچرز ہیں ان سے کنیکٹڈ رہیں، بڑا ضروری ہے یہ، ان سے پوچھیں۔ یعنی میں اگر آج ٹیچنگ کر رہا ہوں تو میں ایسے نہیں کر رہا، میری زندگی میں بہت سارے ٹیچرز کا کمال ہے، ایک نہیں بہت سارے ٹیچرز کی محنت ہے پیچھے، اور انہوں نے گائیڈ کیا، انہوں نے سکھایا، تو آج میں اس قابل بن گیا کہ آج میں پڑھا رہا ہوں یا ٹرین کر رہا ہوں دوسرے ٹیچرز کو۔ تو یہ چیزیں مل جائیں گی، پھر آپ کے اندر وہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھے سوسائٹی میں بدلاؤ لے کر آنا ہے، چینج لے کر آنا ہے، ٹھیک۔ پھر آپ کے اندر یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، مجھ سے حساب ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو جب یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر آپ سارے کام کرتے چلے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو اس میں میرا ایک سوال ہے سر کہ جو احساس ذمہ داری آپ نے کہی، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک ٹیچر کے لیے؟ جیسے کانٹینٹ وغیرہ تو آپ نے بتایا وہ آسانی سے سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن جو بات آئی ذمہ داری کی، احساس ذمہ داری کی، اس میں ٹیچر کے لیے کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو اس کو فالو کرنی چاہیے سر؟ ایکچولی آپ کا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم این افیکٹو ٹیچر، یا افیکٹو رسپانسبلٹی اگر آ جائے گی تو مثلا مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو احساس ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بچہ میرے پاس آیا اور اس کا مقصد، ٹیچر کو پتا ہو کہ اسٹوڈنٹ کا مقصد کیا ہے، صحیح، میرے پاس یہ کیوں آیا، ٹھیک ہے، جس مقصد کو یہ لے کر آیا ہے، جس امید کو یہ لے کر آیا ہے، مجھے اس کو فلفل کرنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کو گریڈز بھی چاہیے،
ٹھیک ہے, اور اس کو سیکھنا بھی ہے, اس کو معاشرے میں چلنا بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جس ادارے میں وہ پڑھا رہا ہے اس ادارے کے ساتھ سنسیئر ہو. ٹھیک ہے. اس ادارے کے ساتھ سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں ہم بھی اس بات کو نہیں سمجھتے تھے, اور ہمارے یہاں پاکستانی معاشرے میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں آپ کام کر رہے ہو, میں اس کو بہت آپ یوں سمجھ لیں کہ ریلیجسلی فالو کرتا ہوں کہ اس ادارے سے محبت کریں آپ, صحیح, اس کے اونر سے محبت کریں آپ, کیونکہ اس شخص نے ایک تعلیمی ادارہ کھڑا کیا جس میں اس نے محنت کی, اس نے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا, اس نے آپ کو رکھا, آپ کو اس قابل سمجھا, آپ کو موقع دیا, اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے گھر چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس ادارے سے محبت کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اس ادارے سے محبت نہیں کریں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کچھ خیانت کر رہے ہیں. صحیح ہے. صرف جا کے پڑھا دینا اور منتھ اینڈ میں سیلری لے لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ بچوں سے اور اس ادارے سے, اس ادارے کی ہر چیز سے اس کو محبت ہونی چاہیے, اس ٹیچر کو اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا جواب تھا ایک ٹیچرز کے لیے کہ کس طریقے سے ایک ٹیچر کو اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے ہے, اور سیکھنے کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا.